بات جینون ہے کہ ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے، اگر وہ کہتے ہیں اس وقت اگر ہمارے ملک کو کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی تو اس وقت گولیاں کس نے چلائی ہیں؟ جنہیں یہ سیدھا سا سوال ہے اور اس کا یہ جواب آپ کو چاہیے. اچھا اب آپ آ جاتے ہیں معیشت پہ. مجھے بتائیے گا آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ پاکستان کی معیشت اس ٹائم سود پہ چل رہی ہے، شرح سود بڑھا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، پورا بینکنگ نظام سود پہ ہے. تو ٹی ایل پی کے پاس کیا لائے عمل ہے؟ کس طرح آپ پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکیں گے؟ سر پاکستان میں تو اتنے ذرائع ہیں انکم کے، اگر منصفانہ تقسیم ہی صرف کر دی جائے آپ کو غیار سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو میں 2-4 چیزیں پہلے بتا دیتا ہوں. جو ہمارے ہاں ٹیکسز کی شرح ہے، اگر یورپ میں ٹیکسز کی شرح کو دیکھا جائے تو شاید اس کے مساوی یا اس سے بھی زیادہ ہے. اس کے باوجود جو ٹول پلازوں کے پیسے ہیں، ایک ہی گاڑی جو چل رہی ہے ٹول پلازے پہ علیحدہ پیسے دے رہی ہے، پیٹرول پہ علیحدہ پیسے دے رہی ہے، ٹوکن پہ علیحدہ دے رہی ہے، مطلب ہر معاملے پہ ٹیکس دے رہی ہے، ٹیکس در ٹیکس ہم دے رہے ہیں. اس کے باوجود ہم نیچے جا رہے ہیں. بالکل اسی طرح سمگلنگ آج بھی ایرانی پیٹرول کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کا فائدہ ریاست کو نہیں ہو رہا، اس کا فائدہ اداروں کے کچھ لوگوں کو ہو رہا ہے، اشرافیوں کو ہو رہا ہے. اسی طرح سمگلنگ اس کی جو آپ کی سولر سسٹم ہے، ان سب کی ہر طرح کی سمگلنگ ہو رہی ہے اور بارڈر سے آ رہی ہے، گاڑیاں بھی آ رہی ہیں. اس کا فائدہ ملک کو نہیں ہو رہا، شخصیات کو ہو رہا ہے. اگر تحریک آتی ہے یا کوئی بھی ایسی حکومت، اگر موجودہ حکومت بھی اس کو لے لے تو پاکستان کی معیشت آج بھی اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکتی ہے کہ آپ جو چیزیں انلیگل لا رہے ہیں اور چند لوگ اس کا نفع اٹھا رہے ہیں، آپ وہ ٹیکس جو ہے وہ آپ برابر عوام کے اوپر خرچ کریں، عوام بھی خوش ہو جائے گی اور آپ کی حکومت بھی اچھے سے چل جائے گی. اچھا لاسٹ ٹائم یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھی، آپ نے دیکھا تحریک بھی چلی نظام مصطفیٰ کے لیے اور ایک تحریک محمدی بھی چلی کے پی کے میں. تو یہ چیزیں آپ تحریک نفاذ شریعت کا ایک نعرہ لے کر کیوں نہیں چلتے اگر لوگوں کو سامنے ہر چیز واضح نظر آئے؟ سر بات پتہ کیا ہے، یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم مسلح ہو جائیں، یہ ان کی خواہش ہے بہت پرانی. اچھا مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے کیا اخیر تک کیا ہمیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے خان صاحب کے دور حکومت میں ہمارے ضلع ساہیوال کے ایک امیر ہے امتیاز یوسفی صاحب. اچھا وہ ادھر دھرنے میں تھے، میں دھرنے کو لیڈ کر رہا تھا یہاں بابا جان کے مزار کے سامنے. تو اس وقت وہ امیر تھے ساہیوال کے، تو کیا کیا، پولیس ان کے گھر میں گئی، وہ تھے نہیں، انہوں نے اس کی بیوی کو اٹھایا. اچھا اس کا دودھ پیتا بچہ وہ اٹھایا. اچھا اس کو پولیس تھانے لے گئی، اسے کہنا کہ اگر بیوی بچہ چاہیے تو اپنے آپ کو پیش کر. وہ جو کچھ کیا آج وہ سارا کچھ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، سسٹم رکنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ظلم جبر ستم ہم نے برداشت کیا. کس لیے؟ یہ چاہ رہے تھے یہ مسلح ہو جائے، یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بندوق اٹھائیں اور ہم باہر سے پیسے لیں اور کہیں کہ جناب ان کو ختم کرنے کے لیے دہشت گرد ہم نے ختم کرنا. تو ہم یہ خواہش ان کی پوری نہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمگلنگ اور باقی چیزیں روک لیں، پاکستان کا معاشی نظام ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ جو قرضے لیے ہوئے ہیں اور قرضے اتارنے کے لیے پھر قرضے لینے پڑتے ہیں، یہ نظام چل رہا ہے، ہماری نسلیں بھی مقروض اور ان کے بچے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ پوچھتے بھی ہیں، وہ بھی اس طرح دیکھا جائے تو اربوں پتی ہیں. سر ایک بات یاد رکھیے، آپ کو بابا جان کی بات جو ہے نا قبلہ امیر المجاہدین کی جتنی مرضی کڑوی لگے، یہ پاکستان جا ادھر ہی رہا ہے. کدھر؟ کہ ہم نے سود نہیں دینا، اصل رقم دیں گے جس وقت حالات درست ہوں گے. اور اگر کوئی بدماشی کرے تو آیا غوری، حالات ادھر جا رہے ہیں، کوئی مانے نہ مانے. اگر دیکھیں یہی ہوگا نا، ان حکمرانوں نے ان سے لو ان کے اثر باہر ہیں، دیکھتے ہیں اگر حالات تو کچھ نظر اس طرح کے آ رہے ہیں. تو ابھی آپ کے پاس سسٹم ہے جس کی بنیاد کے اوپر صحت، تعلیم، روزگار آپ دیں گے اور اتنی آپ کے پاس قابلیت ہے، یہ اتنے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں. آپ کے ڈاکٹر دھکے کھا رہے ہیں باہر جا کے، ابھی کچھ دن پہلے ویڈیو آپ نے ویزا کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے کہ پیزا بیچ رہے ہیں وہاں پہ یہاں کے ڈاکٹر MBBS کرنے کے باوجود، کہ آپ کے وہ سارے لوگ آپ کے ملک آ کے خدمت کرنا چاہیں گے اگر یہاں پہ آپ ٹیلنٹ کی قدر کریں. جہاں جو بندہ بیچارہ بزنس میں آگے نکلتا ہے آپ اٹھا کے اس کو کچے میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس سے جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں. جو بزنس مین یہاں فیکٹری لگاتے ہیں آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں. یہاں پہ اگر کوئی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مدے مقابل آ کے کوئی ڈرنک وغیرہ جو ہے کولڈ ڈرنک نکالتا ہے، آپ اس سے اس کے سارے اختیارات لے لیتے ہیں اور اس کو جناب ملک بدر کر دیتے ہیں. اچھا چلیں سر، آخر میں ہم آ رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی، فضل الرحمان نے ان کا ساتھ دیا. اب مجھے بتائیے گا علماء کرام اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ اگر سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں تو مذہبی جماعتوں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے، یا ہمارے فرقہ بندی اتنی ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے نظریے پہ قائم ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے.
سیاسی جماعتوں کے بیک ڈور رابطے چلتے رہتے ہیں, اور حالات کے بدلنے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کے اندر کبھی بھی کوئی مستقل طور پہ دوستی اور دشمنی کا جو ہے تصور نہیں ہوتا. کبھی بھی کوئی اگر سیاسی جماعت آپ کے نظریے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے, مذہبی بھی ہوتی ہے, سیاسی بھی ہوتی ہے. تو جس انداز سے حالات ملک کے بدل رہے ہیں تو میرے خیال میں آنے والے وقت سر یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر اسرائیلی لابنگ چل رہی ہے, کیونکہ مدرسوں کے ساتھ یہ شروع میں مشرف دور سے بھی ان کو تکلیف تھی, اور اس نے بھی آپ کو یاد اسلام آباد میں مدرسے کے اوپر اٹیک کیا گیا, پورا آپریشن کیا گیا. اب بھی ان کی کوشش ہے کسی نہ کسی یہ سسٹم آپ تو اپنے طور پہ آپ کا ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے, مطلب یہ ہے کہ یہی ایک نصاب رائج کر دی جب مدرسے اپنے طور پر زیادہ نہ چلتے رہیں. سر ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ اگر حکومت میں واقعتاً کوئی اعلیٰ ظرف نامی کوئی چیز ہے تو علماء کو اور اپنے جو پروفیسرز ہیں ان سب کو بٹھائیں, ایک نصاب کرے 100 بسم اللہ ہم کہتے ہیں بسم اللہ کریں. اگر مدرسوں میں آپ اپنا یونیورسٹی اور اسکول کا نصاب داخل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی یونیورسٹی میں بھی ہماری بخاری مسلم داخل کریں. وہاں پہ بھی تو وہ بھی مسلمان ہے نا, وہ بھی تو مسلمان ہے, ان کو انگریز نہ بنائیں. یہ آپ کی بات صحیح ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا مل کر نصاب ترتیب دیا جا سکتا ہے جس کو ٹوٹل جتنی مسلمان, کیونکہ اب جنریشن کو اتنا تقسیم کر دیا ہے, وہ ٹاٹ والا اسکول میں اور کوئی پڑھ رہا ہے, اردو والا اور پڑھ رہا ہے, انگلش میڈیم میں کچھ اور پڑھ رہا ہے, اور اتنی اس سے بھی بڑی منافقت کیا ہے؟ اس سے بڑی منافقت یہ ہے کہ پاکستان میں اشرافیہ جو بڑے پیسے والے ہوں گے نا وہ کہیں گے کہ ہمیں بیکن ہاؤس میں پڑھنا ہے, بڑے سے بڑے اسکول. سر اس سے اگلی منافقت آپ سنیں, جب وہ ویزا لے کے امریکہ شفٹ ہو جائیں گے تو وہاں پہ جا کے کہیں اسلامک اسکول میں بچے پڑھا, بندہ پوچھے ہم یہاں پہ صحیح تھے یا ادھر صحیح ہو. وہاں جا گوروں میں رہ کر وہ پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہاں پر ہم بچوں کو مذہبی تعلیم دیں. تو یہااں کوشش یہ ہوتی ہے کہ مدرسے میں بچہ وہ نہ جائے, بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں مدرسے میں بچہ وہ جاتا ہے جو معذور ہو. ایسے اچھا آپ ماشاءاللہ اس ٹائم عالم بھی ہیں, اور آپ مجھے بتائیں ہمارے یہاں لوگ نا مسجدوں کو ایک کاروبار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. میرے کچھ جاننے والے ہیں, بچوں کو مسجد بنا دی, یہ ساتھ گھر بھی بن گیا, اب یہاں پر آپ امامت بھی کریں اور اپنا روزگار بھی چلائیں. تھوڑا سا کاروبار کی طرف ہی آنا چاہیے. دیکھیں جی, ہم تو پہلی سی بات یہ کہ علماء کے خلاف یہ صرف ایک منظم پروپیگنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں. آپ کو میں مسجد دیتا ہوں, آپ وہاں تشریف لائیں, آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں 5 سال میں آپ گھر بنا کے دکھائیں وہاں سے. ایسا نہیں ہے, ہوتا ہی نہیں سر. تو سرکاری کاروبار ہی کرتے ہیں, اور کاروبار سے ہی وہ بیچارے ایک سند مل جائے آپ کو باقاعدہ کسی ادارے سے, مستند ادارے سے, اس کے بعد وہ مسجد میں تعینات ہوتا ہے, اس کی تنخواہ حکومت کی طرف سے جائے. جب سب کچھ کر رہے ہیں, صحت تعلیم روزگار تو دینا ذمہ داری ہے نا, تو مساجد تو اب ہر جگہ ہیں, ہر محلے میں ہیں, تو اس کا ایک سسٹم ایک میکنزم بن سکتا ہے. کے پی کی گورنمنٹ پلان کر رہی تھی, بنانا چاہیے سر, بنانا چاہیے. اب دیکھیں ریاست مدینہ کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا, 114 ایکڑ کے اندر کرتارپور بنایا انہوں نے, بنایا 12 ارب روپیہ آفیشیلی ہے, اور پتہ نہیں اس کے علاوہ کتنے. آپ سوچیں کہ ریاست مدینہ کا نام لے کے آپ 114 ایکڑ کے اندر سکھوں کو عبادت کا بنا کے دیتے ہیں. کیا آپ نے 14 ایکڑ کے اندر کوئی مسجد بنائی ہے؟ آپ نے 14 ایکڑ کے اندر کوئی درسگاہ کو دارالحدیث بنایا؟ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس بنا نا وہ مدرسہ اس لیے بنایا, آپ کو اس کی نہیں پتا. تو اب سر اب آپ نا اس کو, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ نصاب کی بات ہو رہی تھی ابتدا میں کہ آپ ہمارے نصاب میں دخل دیتے ہیں تو ہمیں بھی یونیورسٹی میں آ کے آنے دینا. سر آپ کو جابز ملیں گی باقاعدہ, اور ہم آپ کے جو فارغ التحصیل بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ جا کے پڑھائیں گے. تو ایک سسٹم بڑا میکنزم بن جائے گا, سسٹم بن جائے گا. ہم کہتے ہیں ایک ہی آپ نصاب بنائیں, ٹھیک ہے, اسکولوں کا, یونیورسٹی کا, مدارس کا, لیکن اس کے لیے آپ دونوں طبقات کو بٹھائیں. ٹھیک ہے, ان میں جو غیر ضروری بحث جسے سمجھتے ہیں آپ اس کو نکال دیجئے. آپ اس کے اندر کارآمد چیزیں لے آئیں, یہ فیصلہ علماء کریں گے اور آپ کے جو ماہرین علم ہے وہ کریں گے. آپ ان کو بٹھا دیں, اب اس کا فیصلہ آ کے کوئی بندہ ڈنڈے کے زور پہ حکومت کرنا شروع کر دے یا پھر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کرنا شروع کر دے, یہ زیادتی ہے. اچھا, ابھی اسلامی نظریاتی کونسل ہے, اس کے پپٹ سے بٹھا دیے جاتے ہیں, ان سے مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جب ایک چیز میں آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں, ٹی ایل پی ماشاءاللہ مذہبی طور پر تو آپ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, تو ایسے بہت سے شرعی مسائل آتے ہیں جن میں حکومت ٹانگ اڑاتی ہے, جس کی ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. دیکھیں سود کا مسئلہ ہے, سب کو پتہ ہے, اور یہ پاکستان کے اندر تو سود ویسے بھی اصولی طور پر ختم ہونا چاہیے. اس کے اوپر آپ کی کھل کر کوئی تحریک نہیں ہوتی, کوئی کھل کر آپ کی کوئی کمپین نہیں ہوتی. پھر اس طرح نظام مصطفیٰ کے لیے کوئی کھل کر کمپین نہیں ہے جس سے پبلک آپ کے ساتھ جڑے. پھر مہنگائی ہے, بے جائز ٹیکسز ہیں. ویسے اسلام میں ٹیکسز جائز ہیں جس حد تک یہ ہر بل کے اوپر, ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے, جائز ہے اسلام میں اتنا. دیکھیں اسلام کے اندر عشر ہے, زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے, اور جزیہ ہے, اور یہ ٹیکس سراسر ناجائز ہے. یہ ٹیکس تو سراسر ناجائز ہے. ٹھیک ہے, جگہ ٹیکس ہے. ہاں, جگہ ٹیکس ہے. میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مجھے واقعہ یاد آیا کہ
जिस वक्त उनका दौरे हुकूमत आया और लोग बड़ी तेजी से मुसलमान होना शुरू हुए, क्योंकि जब मुसलमान हो जाता था कोई तो जिजिया देना बंद कर देता था, तो उसने लेटर लिखा। उसने कहा हज़रत साहब यहाँ पे बंदे तेजी से मुसलमान हो रहे हैं, अगर इनको तो उमर बिन अब्दुल अजीज के आने से पहले बनु उमैया के जो हाकिम थे उन्होंने पाबंदी लगा दी कि भाई अब बंदा मुसलमान नहीं होगा तो फिर भी उसको जिजिया देना पड़ेगा, उनकी अपनी, जिस तरह हमारे अपनी बदमाशी कर तो उन्होंने टैक्स लगाने की इस तरह तजवीज़ दी। तो वो सिलसिला जरा थम गया। तो उस गवर्नर ने लिखा कि हज़रत साहब अगर इजाज़त दे दें तो ये तो खजाना खाली हो जाएगा। तो उसी ही लेटर की पोस्ट के ऊपर उमर बिन अब्दुल अजीज ने लिखा कि हमारे आका मौला को अल्लाह ने दाई इलल हक बना के भेजा, उनको टैक्स और महसूल लेने वाला बना के नहीं भेजा। तुम्हें जब मेरा ये लेटर पहुंचे तुम आम इजाजत दे दो, जो मुसलमान होना चाहे वो हो जाए और कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं है, और अगर खजाना खाली होता है तो रजिस्टर बंद करो और मेरे पास वापस आ जाओ, जिस मालिक ने मखलूक पैदा की है रोजी भी वही। तो जब इस्लाम आता है तो ये वेजा टैक्सेस खत्म हो जाते हैं। इससे आप मुसलमानों की हुकूमत तो कह सकते हैं, इस्लामी हुकूमत नहीं, इस्लामी नहीं। तो आखिर में मुझे बताइएगा, अब आपके पास क्या लाए अमल है, आप कैसे समझते हैं कि कोई मेंबर साजी है, मुहिम शुरू होगी, पब्लिक तक आपका मैसेज है, और टीएलपी को आपने कहा वोट बैंक तो तीसरा है, लेकिन इक़्तिदार में आने के लिए आपको और पॉपुलैरिटी चाहिए। काजी साहब आप हैं बहुत सियाने और बहुत मिच्योर बंदे। एक ही सवाल का मैं बहुत बार जवाब दे चुका हूँ और मेरे भाई ने बार बार ऐसे अगली बात जो मुझसे निकलवाना चाह रहे हैं वो मैंने निकालनी नहीं। वैसे इशारतन जरूर बात कहूंगा कि मेरे भाई ने इतना खूबसूरत कीमती टाइम निकाला है। देखिए, तकरीरें करने से, हल बताने से कभी कौम आपके साथ नहीं चलती, ठीक है, वो आपके अमल के साथ चलती है और तहरीक के साथ बड़ी तेजी के साथ दुनिया आ रही है। अफगान हुकूमत ने कभी आके ये नहीं कहा था कि जब हम आएंगे तो मैशत तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं कहा। उनके अमल ने आके बताया है और दुनिया के अंदर उन्होंने साबित किया है कि 2 से 3 साल के अंदर उन्होंने मैशत को 400% जो है ना पाकिस्तान की मैशत से, रुपए से हर लिहाज से, अपने दिफा से, अपनी मैशत से, माशरत से, अमन के लिहाज से वो हमसे आगे है। जब एक बलोचिस्तान के सूबे जितना एक छोटा सा मुल्क 4 करोड़ आबादी का, अगर वो 3 साल के अंदर आपसे इतना आगे जा सकता है, आपके पास यार सब कुछ मौजूद है। आप सोचें यहाँ पे सिर्फ इस्लाम आने की देर है, इस्लामी निज़ाम। आप सोचें यहाँ पे क्या क्या बरकत आएंगी, सिर्फ उसका इंतजार कीजिए आप भी और मैं भी, और फिर वो सारा कुछ आपको बताएंगे जो आप पूछना चाह रहे हैं। वक्त से पहले कुछ चीजें डिक्लेयर करना मुनासिब नहीं होता। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने फ़रूक हसन साहब की बातें सुनी। मेरा ख्याल है एक मुख्तसर टाइम में जितने भी सवालात मैं कर सका उनके जवाब इन्होंने दलील से दिए हैं। बाकी आप इसके ऊपर फीडबैक दे सकते हैं, जो भी सवालात आप पूछना चाहें वो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह।